ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک رب تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جو قوم خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ کہ رب تعالیٰ کی رحمت ہر بندے کے لیے ہوتی ہے، ہر بندے پہ رب تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اب اس پہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوبہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب اس میں رحمت میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام جہانوں کی جب رب تعالیٰ نے قید لگائی تو اس کے اندر کفار بھی شامل ہو گئے، عیسائی بھی شامل ہو گئے، ہر ایک مذہب کا ہر بندہ شامل ہو گیا۔ اب ان پہ ڈیپینڈ ہے، اب ان پہ منحصر ہے کہ وہ اس رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اب بندے کے پاس دریا ہے یا ندی ہے، اب اس کے پاس موجود ہے، اب وہ بندہ چاہتا ہے کہ یہ ندی جو ہے اس کا پانی میرے منہ میں خود ڈل جائے، اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بندہ کوئی نہ کوئی کوشش کرے گا، کوئی وسیلہ تلاش کرے گا تو پھر ہی اس پانی کو پی سکے گا۔ اسی طرح کفار کے لیے میرے آقا رحمت اور مومنوں کے لیے بھی رحمت، مگر وہ رحمت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے اور نہ ہی وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور مومن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی مشکلات میں ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور رب تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جو سارا دن اپنا سوت کاتے اور پھر اس کو توڑ دے۔ مکہ مکرمہ میں ایک ریتہ بنت عمر عورت تھی جس کا کام یہ تھا کہ دوپہر تک وہ سوت کاٹتی تھی، اور اس نے جو باندیاں رکھی ہوئی تھی، جو اس کی نوکرانی تھی، لونڈیاں تھی اس کے پاس، ان کا بھی یہی کام تھا کہ دوپہر تک سوت کاٹتی، اور جب دوپہر سے اگلا پہر شروع ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی، اس سوت جو کاتا ہوتا تھا اس کو توڑ دیتی۔ یہ اس کی کم عقلی تھی، وہ عورت وہمی تھی، اس کو بہت زیادہ وہم ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے سوت کو ضائع کر دیتی تھی۔ اور اسی ضمن میں رب تعالیٰ نے اس بے وقوف عورت جیسا نہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس عورت جیسے نہ ہو جانا کہ جو اپنا سوت کاتے اور بعد میں اس کو توڑ دے۔ اس سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ تم جو کام کرتے ہو، تم لوگ جو کام کرتے ہو وہ مسلسل کیا کرے۔ اسی ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم اس شخص کی مثل نہ ہو جانا کہ جو رات کو قیام کرتا ہو اور پھر اس کو ترک کر دے، یعنی کہ پہلے تو وہ تہجد کی نماز ادا کرتا رہا، کچھ دن کرنے کے بعد اس نے اس کو ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا، اس جیسے نہ ہو جانا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کو مسلسل جاری رکھیں، اس کو کبھی بھی چھوڑیں نہ، بلکہ اپنی عادت بنا لیں۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس کو اپنی عادت بنا لیں، یعنی کہ اس کو ترک نہ کریں کبھی بھی۔ اگر آپ مہینے کے بعد صدقہ دیتے ہیں تو اپنا صدقہ ہر مہینے دیں، اس سے رب تعالی آپ کو مزید رحمتوں سے نوازے گا۔